اور بہنوں، ہم آپ کو آج کے مرکز دعوت الجالیات کویت کے ماہانہ اجتماع جو کہ 7 فروری 2019 2 جمادی الثانی 1440 ہجری کو منعقد ہو رہا ہے، ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے ہمارے اس پروگرام کو ہمارے لیے ہدایت کا باعث اور ہماری آخرت کے روز نجات کا ذریعہ بنائے، اور اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک قائم و دائم فرمائے۔ تو پہلا جو درس ہے اس کے لیے میں مولانا فضیلت الشیخ نور محمد حافظ اللہ تعالیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور پردہ نشین خواتین، آج کے اس درس میں جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے اسلام میں وقت کی اہمیت کیا ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نہایت ہی عظیم ترین نعمت انسان کو وقت کا دیا جانا ہے۔ وقت جو ہمارا نہایت ہی قیمتی سرمایہ ہے، ایک قیمتی پونجی ہے۔ جو کوئی اس سرمایے کی قدر کرتا ہے، اس کا صحیح استعمال کرتا ہے اور اللہ کی خوشنودی والے کاموں میں اسے صرف کرتا ہے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص وقت جیسے قیمتی چیز کو، قیمتی سرمایے اور قیمتی پونجی کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں اسے صرف کرتا ہے، وہ نہ صرف دنیا میں ناکام اور نامراد ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی خسارے سے دوچار ہوتا ہے۔ اور وقت یہ کتنا قیمتی ہے، کتنا قیمتی سرمایہ ہے، کتنی قیمتی پونجی ہے،
اس حقیقت سے ہر ایک واقف ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہوا انسان کیوں نہ ہو یا ان پڑھ انسان کیوں نہ ہو، ہر ایک اس کی حقیقت سے، اس کی قیمتی ہونے سے اس کو کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن کسی بات کو سمجھ لینا اور کسی کی قیمت کو جان لینا یہ انسان کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ وقت کی صحیح قدر نہ کرے، وقت کو صحیح استعمال نہ کرے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر وقت کو ہمارے لیے نہایت ہی قیمتی چیز بتلایا ہے، اور جو وقت کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو حقیقی نقصان والا بتایا ہے۔ چنانچہ سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العصر کے اندر زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے دل و دماغ میں کہ انسان خسارے میں کس اعتبار سے ہے؟ انسان جس میں بھی خسارے میں ہوں اور آپ سب خسارے میں ہیں، اس اعتبار سے کہ ہماری زندگی جو ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، جو ہماری قیمتی پونجی ہے، ہر روز وہ گھٹتے جا رہی ہے، ہر روز وہ گھٹتے جا رہی ہے۔ آنے والا ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال ہماری زندگی میں سے کم ہوتے جا رہا ہے۔ زندگی کے کم ہونے کے اعتبار سے ہر انسان خسارے میں ہے، اور عملی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ خسارے میں ہیں جن کے اندر وہ 4 صفات نہیں پائے جاتے ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں ذکر فرمایا: ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت، حق کی تلقین اور صبر کی وصیت۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر یہ بتایا کہ انسان خسارے میں ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے ایک محدود زندگی جو اللہ کے پاس سے لائی ہے، کوئی شخص 50-40 سال، 50 سال، 60-70 سال کی زندگی جو بھی لے کر اس دنیا میں آیا ہے، تو اس کی زندگی میں سے ہر دن گھٹتے جا رہا ہے، کم ہوتے جا رہا ہے۔ تو کیا اس گھٹتے ہوئے سرمایے میں سے، اس پونجی میں سے، اس کا نعم البدل ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں؟ اس کا نعم البدل ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں؟ اگر اس کا نعم البدل حاصل نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ انسان حقیقی معنوں میں خسارے میں ہے۔ اسلاف میں سے کسی ایک بزرگ نے سورۃ العصر کی تفسیر میں کہا کہ مجھے سورۃ العصر کی تفسیر اس وقت پوری طریقے سے سمجھ میں آ گئی جب میں نے بازار میں ایک برف بیچنے والے کو دیکھا۔ برف بیچنے والا جب وہ پکار کر یہ کہہ رہا تھا ارحموا علی من یذوب رأس مالہ، کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا مال گھٹے جا رہا ہے، جس کا مال ختم ہوتے جا رہا ہے۔ تو اس برف بیچنے والے کو دیکھ کر مجھے سورۃ العصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی۔ کیسے؟ برف جو اس کی اصل پونجی ہے، اصل سرمایہ ہے، وہ شخص برف کو جتنا جلدی بیچے گا اتنا اس کو منافع حاصل ہوگا،
اگر اس نے برف بیچنے میں کاہلی یا سستی برتی یا لوگوں نے اس کا برف جلدی نہیں خریدا تو پھر اس کا یہ سرمایہ گھٹتا چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہماری زندگی ایک برف کی جیسے ہے، ایک برف کی طرح ہے، ہماری زندگی بھی برف کی طرح گھلتی جا رہی ہے۔ تو کیا ہم ہماری زندگی میں سے گزرنے والے ایام کو، گزرنے والے لمحات کو اس کا نعم البدل حاصل کرنے میں لگا رہے ہیں یا نہیں؟ جیسے میرے بھائیوں، ایک تاجر ہے، تاجر دکان میں کافی سارا سامان رکھتا ہے، گاہک آ کر اس دکان سے اس کا سامان خریدتے جاتے ہیں۔ بظاہر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ دکان سے سامان گھٹ رہا ہے، دکان سے سامان گھٹ رہا ہے، دکان خالی ہوتے جا رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں وہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو چیز وہ تاجر بیچتا ہے، صاحب مکان جو چیز بیچتا ہے اس کا نعم البدل بھی وہ حاصل کرتا ہے۔ جو چیز صاحب دکان بیچ رہا ہے، بظاہر دکان تو خالی ہو رہا ہے لیکن اس کے عوض میں وہ منافع بھی حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ حالت میری اور آپ تمام بھائیوں کی ہونی چاہیے۔ گزرتے ہوئے وقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں، اس کے احکامات کو بجا لانے میں، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کرنے میں لگانی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اس کو کہا جاتا ہے نفع بخش تجارت۔ نفع بخش تجارت اسے کہا جاتا ہے کہ ایک انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں اسے داخلہ مل جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو بھی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی حقیقی معنوں میں سب سے اہم ترین کامیابی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو عطا فرمائی ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت ان دو نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ۔ ایک ہے صحت اور تندرستی والی نعمت، اور دوسری ہے فراغت والی نعمت۔ ان دو نعمتوں کو اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں استعمال کرے گا، صحیح جگہوں میں استعمال کرے گا، ان کی قدر کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے نقصان سے دور رکھے گا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثریت لوگوں کی ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرنے کی وجہ سے گھاٹے سے دوچار ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا، شبابک قبل حرمک، تم اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اور فرمایا، وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اور فرمایا، وغناءک قبل فقرک، اور اپنی تونگری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ وفراغتک قبل شغلک، اور اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر اپنی امت کو اس بات کی نصیحت فرمائی کہ وہ ان چیزوں کو غنیمت جانے، ان چیزوں کو غنیمت جانے، ان کو روکنے والی چیزیں آنے سے پہلے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وقت جیسی عظیم نعمت کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی والے کاموں میں لگانے کی بجائے جو لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، تو وہ دو مواقع ایسے ہیں جن موقعوں پر وہ لوگ اور ندامت کا اظہار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان دونوں مواقع کو ذکر فرمایا۔ پہلا موقع ہے موت کے وقت حسرت اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے انسان کہے گا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون
لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ انسان کے پاس جب ملک الموت حاضر ہو جائے گا، موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جائے گا، تو اس وقت وہ کہے گا کہ اے اللہ آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، مجھے اور تھوڑی سی مہلت دے دیں، تاکہ میں نے جو کام نہیں کیا ہے، جو صالح اعمال میں نے نہیں کیا ہے، میں ان کو کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آواز آتی ہے، کلا انہا کلمۃ هو قائلھا، ہرگز نہیں، یہ تو ایسی بات ہے جسے ہر کہنے والا شخص کہتا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے قائم ہونے تک ابھی اس کو برزخ میں رہنا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، دوسرا موقع جس موقع پر انسان حسرت اور ندامت کا اظہار کرے گا وہ ہے قیامت کا دن، وہ ہے میدان محشر والا دن۔ اس دن انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں گے مجرموں کو کہ وہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ابصرنا وسمعنا، کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ آپ ہمیں دنیا میں پھر سے لوٹا دیجئے تاکہ ہم دنیا میں جا کر اس دفعہ اچھے اعمال کریں اور ہم اچھے کام کریں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کسی بھی انسان کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجے گا۔ جس انسان کی موت کا وقت آ جائے گا اسے بھی مہلت نہیں ملے گی، اور قیامت کا دن اس وقت تو دنیا ہی برباد کر دی جا چکی ہوگی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، وقت کی دو عظیم خصوصیات ہیں۔ وقت کی پہلی عظیم خصوصیت یہ ہے کہ وقت نہایت ہی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ ہم جس وقت یہاں پہ بیٹھے تھے، جس وقت پروگرام شروع ہوا، اب وہ وقت نہیں رہا، وہ وقت ہم سے گزر چکا ہے۔ اب آنے والے جو لمحات ہیں، آنے والا جو وقت ہے وہ نیا ہوتا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا لمحہ ہم سے رخصت ہوتے جا رہا ہے۔ یہ انتہائی تیزی کے ساتھ ہم سے گزرتا جا رہا ہے۔ یہ وقت کی پہلی عظیم خصوصیت ہے، اور آنے والے ہر لمحہ، آنے والی ہر گھڑی انسان کو اپنی موت سے اور اپنی خبر سے قریب کرتی جا رہی ہے۔ اور وقت کی دوسری عظیم خصوصیت یہ ہے کہ وقت مال و اسباب سے، سونے چاندی سے، زیورات سے، دنیا کی ہر چیز سے بھی قیمتی ہے۔ وقت اتنا قیمتی سرمایہ ہے میرے بھائی اور دوستو، جب یہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ یہ ہاتھ نہیں آتا، لیکن مال جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ اس کو کمانے کا موقع انسان کے پاس ہوتا ہے۔ انسان دوبارہ مال و اسباب کو، سونا چاندی کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک دفعہ وقت اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو میرے بھائیوں یہ وقت اسے دوبارہ نہیں ملتا۔ یہ وقت کی دو عظیم خصوصیات ہیں۔ تو اب آئیے میں اختصار کے ساتھ وقت کے سلسلے میں وہ کون سی باتیں ہیں جن کا مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو خیال رکھنا ہے، 10 باتیں میں بیان کر کے اپنے درس کو ختم کروں گا۔ پہلی بات ہے وقت کا صحیح استعمال۔ وقت کے صحیح استعمال کے لیے انسان کو اپنی زندگی کے مقصد سے واقف ہونا چاہیے۔ کس لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان کو اپنے مقصد زندگی کو سمجھنا چاہیے، اور ہمارا مقصد طے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اللہ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ یہ پہلی بات ہے کہ انسان کو وقت کے سلسلے میں اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ جس شخص کے پاس کوئی مقصد ہی نہ ہو، جس شخص کے پاس
زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، وہ آدمی منزل مقصود تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات، وقت کے سلسلے میں وقت کے ختم ہونے کا احساس بھی انسان کو ہو۔ جیسے میں نے کچھ دیر پہلے کہا کہ وقت نہایت ہی تیزی کے ساتھ، یہ وقت کی خصوصیت ہے کہ وقت نہایت ہی تیزی کے ساتھ ختم ہوتے جا رہا ہے، یہ بات ہمارے ذہن میں ہو کہ وقت ختم ہو رہا ہے، وقت کے ختم ہونے کا احساس انسان کے اندر ہو۔ میرا ٹائم، میری زندگی لمیٹڈ ہے، میں ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہوں۔ جس طرح میرے دوست و احباب، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے محلے بستی والے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم نے جتنے لوگوں کی جنازے دیکھے، موت کی خبریں ہمارے کانوں سے سنی، جس طرح یہ تمام کے تمام لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اسی طرح سے مجھے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ زندگی کے ختم ہونے کا احساس جس انسان کے اندر ہوتا ہے، وہ انسان وقت کی قدر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ میری موت آنے والی ہے، میرا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، وَأَنفِقُوا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجْلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ تم اپنی موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے پاس موت آ جائے اور موت کے آنے کے بعد انسان یہ کہے کہ اے اللہ، آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لوں اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں۔ تو میرے بھائیو، یہ رہی دوسری بات۔ اور تیسری بات، وقت کے سلسلے میں آدمی کو چاہیے کہ اپنے اوقات کے سلسلے میں افضل اور انفع کاموں کو اختیار کرے۔ زندگی چونکہ مختصر ہے اور یہ نہایت ہی تیزی کے ساتھ گھٹتی جا رہی ہے، تو اس زندگی میں، مختصر سی زندگی میں انسان کو افضل کاموں کو منتخب کرنا چاہیے، زیادہ نفع بخش کاموں کو، نفع بخش عبادات کو وہ اختیار کرنی چاہیے۔ فرائض تو ادا کرنا ہی ہے، اس کو چھوڑ کر جو بھی نفل عبادات ہیں، جو دیگر نیک اعمال ہیں، ان میں سے افضل اور انفع کاموں کو، انفع اعمال کو اختیار کرنا چاہیے۔ دنیا کے معاملے میں دیکھیں، ہم لوگ کوئی تجارت وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ پیسہ، ایسی کون سی تجارت ہے جس میں پیسہ کم لگے اور منافع زیادہ ہو، نفع زیادہ حاصل ہو۔ ہم میں سے ہر ایک انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، دین کے معاملے میں بھی ہم اس طرح کی کوشش کریں کہ ہماری عمر اور ہمارا وقت بالکل مختصر ہے، لیکن اس مختصر سے وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے اعمال کو اختیار کریں، ان میں ہم حصہ لیں۔ حضرت ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ينبغي للانسان ان يعرف شرف زمانی، کہ ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کی قدر کرے، اپنے زمانے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو جانے، وقدر وقتہ، اور اپنے وقت کی قدر کرے، فلا يضيع منه لحظة في غیر قربة، اور اپنی زندگی میں سے کوئی بھی لحظہ وہ ضائع نہ کرے جو کہ اس کو اللہ سے قریب نہ کرتا ہو۔ اور فرماتے ہیں، وَيُقَدِّمُ فِيهِ الْأَفْضَلَ وَالْأَفْضَلَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، اور اپنی زندگی میں قول و عمل کے ذریعے افضل سے افضل اور زیادہ سے زیادہ نفع دینے والے اعمال میں وہ حصہ لیتا رہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیو، صدقہ جاریہ کے احادیث بھی ہیں جو آپ بارہا سنے ہیں۔ صدقہ جاریہ والے جتنے اعمال ہیں، ان اعمال کو بھی اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں کر کے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کم عمر کے باوجود بھی جب تک اس کا وہ عمل دنیا میں باقی رہے گا، اس وقت تک اسے اللہ تعالیٰ ثواب دیتے رہیں گے۔ اس کے نام اعمال میں
اس کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ میرے بھائیوں، چوتھی بات یہ ہے وقت کے سلسلے میں کہ مواسم کا فائدہ اٹھائیں۔ ایسے مواسم جو نیکیوں کے مواسم ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے اور اس کے علاوہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، محرم کا پہلا عشرہ ہے، اور اس طرح سے جتنے بھی نیک اعمال کے زیادہ ثواب کا زیادہ بڑھ جانے کی جو بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ان مواسم میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ اور میرے بھائیوں، اس کے ساتھ پانچویں چیز ہے نیکی کرنے میں انسان جلدی کرے، نیکی کرنے میں ٹال مٹول نہ کرے۔ جیسے کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ میں جمعہ سے نمازی بن جاؤں گا یا آئندہ رمضان سے میں نمازی بن جاؤں گا، یا پھر توبہ میں ٹال مٹول نہ کرے، توبہ میں تاخیر نہ کرے، اور یہ نہ کہے کہ میں آئندہ رمضان سے توبہ کر کے نیک بن جاؤں گا، یا پھر حج کے معاملے میں کوئی انسان ٹال مٹول نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں ریٹائرڈ ہونے کے بعد فریضہ حج کو ادا کروں گا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سلسلے میں فرمایا من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة۔ جس انسان پر حج فرض ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فریضہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرے، ٹال مٹول نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار ہو جائے یا پھر اس کی کوئی چیز گم جائے یا پھر اسے کوئی اور حاجت پیش آ جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اللہ کی جنت حاصل کرنے کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وقت کے معاملے میں انسان کو نیکی کے معاملے میں جلدی کرنا چاہیے، نیکی کرنے میں یا پھر توبہ کرنے میں اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایاک والتصویف فإنک بیومک ولست بغدک۔ ٹال مٹول کرنے سے باز آ جانا، ٹال مٹول کرنے سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ آج کا دن تو تمہارا ہے، آنے والا کل تمہارا نہیں ہے۔ جس طرح گزرا ہوا کل ہمارا نہیں ہے، ہم اس کو دوبارہ نہیں لا سکتے، اسی طریقے سے آنے والا کل اس پر بھی ہم قادر نہیں ہیں، وہ ہمیں ملے یا نہ ملے۔ اور میرے بھائیو، چھٹی چیز ہے اچھی نیت سے اپنی عادات کو بھی عبادات میں انسان بدل دے، اچھی نیت کرے۔ جیسے غریب آدمی ہے، اس کے پاس حج کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو وہ شخص حج کرنا چاہتا ہے، حج کرنے کی خواہش اس کے اندر ہے، اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اگر آپ مجھے بھی مال و دولت عطا کریں گے تو میں بھی حج کروں گا، لیکن اس کی زندگی گھٹ جاتی ہے، اس کے پاس اتنا مال جمع نہیں ہوتا اور وہ حج بھی نہیں کر پاتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس اچھی نیت کی وجہ سے اسے اس کا اجر عطا فرماتے ہیں، حج کا ثواب اسے عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے جتنے بھی اعمال ہیں، نیک اعمال، انسان ان کا ارادہ کرتا ہے لیکن ان کو کسی وجہ سے کر نہیں پاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ انسان کی عمر چھوٹی لیکن نیت کرنے کی وجہ سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال، اس کے کھاتے میں جو ہے اس کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے وہ چیز ملتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اور ایک جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِندَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، کہ جو کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ نیکی کر نہیں پاتا ہے، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اس کے علاوہ ایک آدمی کو ایسے اعمال کرنا چاہیے
جو اعمال کی اس کی عمر میں برکت کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں، اس کے عمر میں اس کے وقت میں برکت کا ذریعہ بنتے ہیں، ایسے اعمال انسان کو کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی مختصر ہے لیکن ایسے اعمال کریں، جیسے صلہ رحمی کرنا ہے، صلہ رحمی میں خصوصیت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور اس کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ، اور پڑوسیوں کے ساتھ احسان۔ اس طرح کے جتنے بھی اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں، ان اعمال کو کریں جس سے کہ عمر میں برکت پیدا ہوتی ہے، وقت میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ میرے بھائیوں 8ویں چیز یہ ہے کہ بے فائدہ چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، بے فائدہ کاموں سے، بے فائدہ چیزوں سے، لغویات سے انسان کو باز آنا چاہیے۔ ایسے بہت سارے کام ہوتے ہیں، ایسی بہت سارے باتیں ہوتے ہیں جن سے نہ دین کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے کاموں میں اگر انسان لگتا ہے تو پھر انسان گویا اپنا وقت ضائع اور برباد کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اچھے ہونے میں سے، اچھے انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو، لا یعنی کاموں کو ترک کر دے۔ اور میرے بھائیوں، سیف الیمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان من علامت اعراض اللہ عن العبد ان یشغلہ بما لا ينفع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے ناراض ہے، کسی انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے، اس کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ایسے کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں جو کہ اس فائدہ مند نہیں ہوتے۔ ایسے کاموں میں اللہ تعالیٰ اسے مشغول کر دیتے ہیں جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ دنیا کا اور نہ دین کا۔ ایسے کتنے کام ہیں میرے بھائیوں، ہم لوگ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ موبائل فون ہے آج کل، اس سے پہلے بھی یہ باتیں آپ کے سامنے بتائی جا چکی ہیں۔ موبائل فون کے ذریعے انسان کتنا اپنا وقت ضائع اور برباد کرتا ہے، اور اس میں کامنٹس کرنے میں یا پھر اس میں نوٹ چڑھانے میں کتنا اپنا وقت ضائع کرتا ہے، حالانکہ اس کے نوٹ چڑھانے سے، اس کے ٹویٹ کرنے سے یا اس کا کامنٹ کرنے سے اسے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو کوئی تمغہ دینے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بلا وجہ سیاسی معاملات میں بحث مباحثہ شروع کرنا اور دیگر معاملات میں اپنا وقت ضائع کرنا، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ اہل ایمان کی ایک خاص صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو اس طرح کے لہو لعب میں، بیکار کی گپ شپ میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اور میرے بھائیوں، اسی طریقے سے 9ویں بات یہ ہے کہ ایک وقت کے سلسلے میں 9ویں بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے انسان کو بچنا چاہیے جنہیں اپنے وقت کی قدر نہیں ہے، جنہیں اپنے وقت کی قدر نہیں ہے۔ جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا ہے وہ دوسروں کے وقت کی بھی قدر نہیں کرے گا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے ایک ساتھی کو تلاش کرتے ہیں، ان کا وقت وہ ضائع کرنے کے لیے ایک دوست کو، ایک ساتھی کو تلاش کرتے ہیں۔ جب تک کوئی ساتھی نہیں مل جاتا اور اس کا بھی وہ وقت ضائع نہیں کرتے، اس وقت تک ان کو چین نصیب نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے لوگوں سے انسان کو بچنا چاہیے، ایسے دوستوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ قیامت کے دن حسرت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اس نے تو میری زندگی کا قیمتی وقت برباد کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت ابن جوزی رحمہ اللہ ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اعوذ باللہ من صحبت البطالین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے لوگوں سے جو وقت کو ضائع اور برباد کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیکون فی آخر الزمان قوم یجلسون فی المساجد حلقا حلقا
امامہم الدنیا فلا تجالسوہم فلیس للہ فیہم حاجہ، کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو مساجد میں حلقے بنا کر بیٹھیں گے اور ان کے سامنے دنیا ہوگی، دنیا ان کا مقصد ہوگا، دنیا کی باتیں کرنا ان کا مقصود ہوگا۔ فلا تجالسوہم، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا، کیونکہ وہ اپنے حلقوں میں، اپنے مجلسوں میں اللہ کی بات، دین کی بات، اسلام کی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ دنیاوی باتیں، سیاسی باتیں کرتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیس للہ فیہم حاجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں سے، دینی باتوں سے ان کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، دنیا ان کا مقصود ہوتا ہے۔ اور آخری بات میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ 10ویں بات یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے اوقات کی تنظیم کرے، اپنے اوقات کو ترتیب دے، ایک ٹائم ٹیبل بنائے کہ ہر دن صبح بستر سے اٹھنے سے لے کر شام رات بھر سونے تک مجھے کون کون سے کام کرنا ہے۔ آدمی ایک چارٹ بنائے، اپنا ایک ٹائم، اپنے اعمال کو ترتیب دے۔ صبح فجر کی نماز مجھے ادا کرنا ہے سنت کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، سنت فجر کی نماز کے بعد پھر اس کے کیا مصروفیات ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کا سب سے پہلے عبادات کو ترجیح دے، فرائض کو ترجیح دے، سنن کے ساتھ، سنت نمازوں کے ساتھ، اور پھر اس کے پاس وقت ہے تو ان اوقات کو جو ہے نفل عبادات کے لیے خاص کرے، اور اس کے ساتھ دنیا کے لیے، دوست و احباب سے ملنے کے لیے، اور وہ بھی اس کی فائدے کی باتیں، فائدے کا کام ہی اگر ہو جس میں اس کا دین یا دنیا کا کوئی فائدہ ہو تو ہی دوستوں کے ساتھ اس وقت کو بھی جو ہے ترتیب دے، ورنہ ایسے دوستوں سے ملنے سے جو ہے انسان پرہیز کرے جو کہ اس کے لیے نہ دینی طور پر کوئی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں اور نہ ہی دنیاوی طور پر اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت فیہ شمسہ نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی، مجھے اس دن سے زیادہ کسی دن پر ندامت نہیں ہے، اس دن سے زیادہ مجھے کسی اور دن پر ندامت نہیں ہوگی جس دن کے سورج مجھ پر طلوع ہوا اور میں نے اس دن کو پایا، اور اس دن میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کوئی عمل انجام نہیں دیا، اور مجھ سے وہ دن رخصت ہو گیا، مجھ سے وہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والا کوئی بھی عمل انجام دیے بغیر وہ مجھ سے رخصت ہو گیا، ایسے دن پر مجھے بے حد ندامت ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ 10 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، وقت کے سلسلے میں ہم ان باتوں کو اپنے سامنے رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمایا ہے، جو ہماری قیمتی پونجی ہے، ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، اس کو صحیح معنوں میں ہم استعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی والے اعمال کو انجام دینے میں ہم اس کو لگائیں، وگرنہ وہ جو 2 مواقع ہیں جو میں نے دوران تقریر جو ہے بتائیں کہ انسان موت کے وقت بھی افسوس کا اظہار کرے گا، ندامت کے آنسو بہائے گا، لیکن اسے دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے، مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی موت کا فرشتہ جب بھیجتا ہے، اس کی موت کا وقت جب آ جاتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کی اجل آ جاتی ہے، انسان کی موت کی گھڑی آ جاتی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اسے مہلت اور موقع نہیں دیا جاتا، اور پھر وہ وقت جب قیامت کے دن انسان ندامت کا، حسرت کا اظہار کرے گا، تو وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، جو صحت عطا فرمائی ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سب کو، مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رضامندی والے کاموں میں، بالخصوص جو فرض عبادات ہیں ان میں جو ہے اپنی زندگی کو لگانے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر سب سے زیادہ مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔